یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قتل کے متعلق ہم نے کافی دن ہو گئے ہیں پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے اولاد کو قتل کرنے کے متعلق حدیث کریمہ سماعت کی تھی۔ اور قتل کے ساتھ ایک اور مسئلہ کہ اگر کسی کا قتل ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ جو مقتول قتل ہوا ہے اس کے جو وارثین ہیں وہ کیا کریں۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، کتبہ علیکم تم پر فرض کیا گیا ہے، القصاص قصاص کو تم پر فرض کیا گیا ہے، قصاص بدلہ لینا، فی القتلی جو ناحق مارے جائیں، جن کو ناحق قتل کیا جائے، ناحق جن کا خون بہایا جائے، تو اب وارثین کیا لیں گے؟ وہ قصاص لیں گے۔ اب وہ قصاص کا طریقہ ہے وہ خود نہیں لے سکتے، اپنے حاکم وقت کے پاس جائیں گے، جو شرعی جج ہوتا ہے، یا آج کے دور میں جو جج ہیں عدالت میں جائیں گے اور وہاں ان سے جو ہے وہ قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے، یعنی کہ جس نے قتل کیا ہے اس قاتل کو بھی جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، یہ قصاص ہے۔ اور آگے قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا اب قصاص کس کے بدلے کس ہوا، فرمایا الحر بالحر، اگر آزاد بندہ قتل ہوا ہے تو آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ آزاد اور غلام آج کے دور میں نہیں ہیں، آج سارے ہی آزاد ہیں، لیکن اس دور میں جب یہ قرآن نازل ہوا ہے تو وہاں اس وقت ایک بڑی تعداد غلام لوٹوں کی تھی، ان کے احکامات مختلف تھے، اکثر ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا اگر آزاد قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے میں آزاد کو ہی قتل کیا جائے گا۔ فرمایا والعبد بالعبد، اور فرمایا غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا، یعنی کہ اگر قتل کرنے والی عورت ہے تو قتل اسی کو ہی کیا جائے گا، کیونکہ یہ اس آیت کریمہ نازل ہونے سے پہلے مختلف قبائل تھے عرب کے اندر، تو ان کا مختلف رواج تھا کہ اگر ایک قتل کیا جاتا تو اس کے بدلے میں 10-20 لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اگر جو ہے وہ عورت قتل کرتی تو عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کر دیا جاتا تھا، اگر کسی غلام نے آزاد کو قتل کیا ہے تو اس کو جو ہے وہ غلام نہیں بلکہ آزاد کو ہی قتل کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ بالکل قرآن مجید کا جہاں دل چاہتا اس کے خلاف کر دیتا اور جو ہے وہ ناحق خون بہا دیتا، لیکن اسلام نے جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جاہلیت والی چیزیں ختم کر دیں، فرمایا جو ہے وہ آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، اور فرمایا عورت کے بدلے میں عورت قتل کی جائے گی۔ تو فرمایا آگے اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، آگے اللہ نے فرمایا اور البتہ تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، حیات زندگی ہے، کہ اگر آپ قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے تو حقیقت میں یہ زندگی ہے۔ فرمایا یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو جب یہ قصاص لیا جائے گا، جو اب ایک قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، جب 2 3 4 5 اس طرح کی قصاص لیے جائیں گے، حاکم وقت ان کو قتل کرے گا یا قاضی وقت ان کو قتل کرا دے گا، تو یہ جو قتل ناحق خون بہانے کا یہ جو رواج چل پڑا ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں قتل عام کیوں ہے؟ جس کا دل چاہتا ہے، جس کو دل چاہتا ہے وہ جا کے قتل کر دیتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ قصاص جو ہے یہاں پر نہیں ہے۔ کتنے لوگ، کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو ملک ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ انصاف لینا آج بہت مشکل ہو گیا ہے،
کتنی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو اصل قاتل ہوتا ہے وہ باہر پھر رہا ہے، اور جو بے قصور اور بے گناہ جو ہوتا ہے وہ اندر جو ہے وہ جیل کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ انصاف نہیں ہے، بلکہ انصاف آج جو ہے وہ پیسوں کے ساتھ لیا جاتا ہے، ورنہ قرآن حدیث اور خصوصاً اسلامی نفاذ ہو تو وہاں جب ہم یہ کیس اپنا لے کر جائیں گے تو وہیں یہی ہوگا کہ قصاص جو ہے وہ لیا جائے گا، کہ جس نے یعنی کوئی جو قتل ہوا ہے وہ مقتول ہے، جس نے قتل کیا ہے وہ قاتل ہے، اور تیسرا قاتل کے جو ہے وہ وارث ہیں۔ تو قتل ہونے والا تو ہو گیا ہے، لیکن جو وارث ہیں یعنی کہ جو بھائی ہیں، والد ہیں یا چاچے ہیں، جو جن کا قتل ہوا ہے، جن کا رشتہ دار، فرمایا وہ جو ہے وہ قصاص کریں گے، وہ جو ہے وہ اپنا فیصلہ قاضی وقت با لے جائیں گے اور وہاں جا کر قصاص کا مطالبہ کریں گے، اور بدلے میں جس نے ان کے رشتہ دار کو، ان کے کسی فرد کو قتل کیا ہے تو اس کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ یہ قصاص ہے، یہ بدلہ ہے۔ فرمایا حقیقت میں حیات ہے، عقل مندوں کے لیے یہ بات ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو یہ قصاص جو ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ کرے ہمارے سارے رشتہ داروں کے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگیاں جو ہے وہ قتل ہونے سے محفوظ فرمائے۔ اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، وہ ہمارے جو ہے وہ قرآن نے ہماری رہنمائی فرما دی ہے، طریقہ بتلا دیا ہے۔ اگر آدھی آیت رہ رہی ہے انشاءاللہ ہم کل اس کو پڑھیں گے کہ اگر وارثین قاتل کو معاف کرنا چاہیں تو اس کی صورت کیا ہوگی، اس کو کیا کرنا ہوگا، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی زندگیوں کو محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو ہر قسم کے گناہ سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو علم دین سیکھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔